رہتی تھی، مگر اس نے بڑی احتیاط سے خود کو سنت کے طریقے پر رکھا۔ وہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کریت کریت کر پوچھتی، اور جب ان کا ذکر ہوتا تو اس پر ایک جذبے کی کیفیت ہو جاتی۔ ایسا والہانہ عشق میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد فاطمہ جب بہت اچھی طرح فارسی لکھنے پڑ گئی تو میں نے کہا اب تمہیں مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس لیے میرا آنا ٹھیک نہیں۔ مگر اس نے کہا کہ ابھی مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھ میں مذہبی پختگی نہیں آئی، آپ کی رہنمائی کے بغیر مجھ میں نہیں آئے گی۔ کمشنر مجھے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے اور اپنی بیٹی کی تعلیمی پروگریس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ فارسی کے علاوہ عربی بھی پڑھتی رہی اور اسلامی تعلیمات بھی لیتی رہی، مگر یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ بیماری کی ابتدا معمولی بخار سے ہوئی تھی، مگر اس نے طول کھینچا اور بہترین علاج کے باوجود اس کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ میں اکثر اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا اور اس کو دلاسا دیتا تھا کہ تم جلدی اچھی ہو جاؤ گی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ قاری صاحب، میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے کسی تسلی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتی ہو فاطمہ، انشاءاللہ بہت جلد صحت مند ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی امید نہیں، مگر اس بات کو چھوڑیں اور میری ایک بات غور سے سنو۔ میں مر گئی تو مجھے ایک انگریز کی حیثیت سے یہ لوگ انگریزوں کے قبرستان میں دفن کر دیں گے، مگر میں مسلمان ہوں، انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کروں گی۔ میں نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ تم انگریز باپ کے علاوہ کمشنر کی اولاد ہو، کون ان کو اس کام سے روکے گا؟ اس نے چند لمحے سوچا اور بولی ایسا کریں، ان لوگوں کو ان کے اپنے طریقے پر مجھے گورا قبرستان میں دفن کرنے دیں، مگر رات میں آپ کو میری میت انگریزوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ یہ کوئی معمولی کام نہ تھا، انتہائی خطرناک اور پیچیدہ کام تھا۔ مجھے چپ دیکھ کر فاطمہ بولی قاری صاحب، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، یہ آخری احسان بھی کر دیجیے۔ مجھے پتہ ہے یہ بہت دشوار کام ہے، اس سے بہت خطرہ ہے، مگر آپ خود سوچیں میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اسلامی طریقے پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا چاہیے، میری جگہ انگریزوں کا قبرستان نہیں۔ اس نے بہت اصرار کیا، بہت منتیں کی۔ میں نے مجبوری میں اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق ایسا ہی کروں گا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت ایسی نہیں تھی کہ ڈھکی چھپی رہتی، باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی بھی ٹوٹ کر رہ گیا۔ میت میں لکھنؤ میں موجود انگریزوں کے علاوہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میں بھی مرحومہ کے استاد کی حیثیت سے شریک تھا، جبکہ میری شرکت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اس نے مجھے جو اہم ذمہ داری سونپی تھی، اس لیے مجھے اس کی قبر کا بخوبی تعین کرنا ضروری تھا۔ میں نے جب غور و فکر کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکوں گا، اس کے لیے مجھے چند لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنا ایک عزیز دوست حافظ علی یاد آیا، جس پر میں بھروسہ کر سکتا تھا اور وہ میرا ساتھ دے سکتا تھا۔ میں نے وقت ضائع